بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر ناصر ومعین الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ ہماری گفتگو کتاب المقاصد کے دوسرے حصے کتاب البیع کے مباحث میں جاری ہے، اور آج کے درس کا عنوان پہلی تنبیہ کہ آیا معاطات بیع ہے یا بیع نہیں ہے۔ گزشتہ بحث کے بعد ہم تنبیہات میں داخل ہو رہے ہیں جن کے اندر کچھ احکامات معاطات کے سلسلے میں شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ بیان کرنے جا رہے ہیں، اور آج کی پہلی تنبیہ سے جو بحث شروع ہونے جا رہی ہے اس کا عنوان یہ ہے کہ معاطات حقیقتاً بیع ہے یا بیع نہیں ہے۔ اس طرح آج کے ہمارے اس درس کے اہم عناوین اس طرح سے ہوں گے کہ معاطات کے بیع ہونے کے متعلق گفتگو کی جائے گی، اور پھر قول بالملک اور قول بالاباحہ کے مطابق نظریہ بیان کیا جائے گا، یعنی مختلف مبانی کے مطابق اس بحث کو دیکھا جائے گا، اور پھر صاحب جواہر کے مبنا کے مطابق بھی بحث کی جائے گی کہ آیا اس مبنا کے مطابق معاطات بیع ہے یا بیع نہیں ہے، اور پھر معاطات میں مشکوک شروط کے حوالے سے بحث کی جائے گی کہ آیا وہ تمام شروط کے جو معاطات کے حوالے سے مورد شک ہیں کہ آیا یہ معاطات کے اندر معتبر ہیں یا معتبر نہیں ہیں، ان مبانی کے مطابق اور جو نظریہ اتخاذ ہوگا بالخصوص صاحب جواہر کے مبنا کے مطابق بحث ہوگی کہ آیا ان مشکوک شروط کے حوالے سے کیا نظریہ ہوگا۔ تو چلتے ہیں اپنے پہلے عنوان کی طرف کہ جہاں ہم اس تنبیہ کا آغاز کرنے جا رہے ہیں اور معاطات کے بیع ہونے کے متعلق گفتگو کا آغاز کر رہے ہیں۔ شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وَيَنبَغِي التَّنبِيهُ عَلَى أُمُورٍ الْأَوَّلِ، کہ چند امور پر تنبیہ ضروری ہے کہ ان میں سے پہلی تنبیہ جس کو آج ہم بیان کرنے جا رہے ہیں کہ قول بالملک کی بنا پر ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ معاطات آیا حقیقتاً بیع ہے یا بیع نہیں ہے۔ فرماتے ہیں کہ الظاہر ان المعاطات قبل اللزوم علی القول بافادتها الملک بیع، ظاہر یہ ہے کہ معاطات لزوم سے پہلے اس بنا پر کہ ہم قائل ہو جاتے ہیں کہ معاطات مفید ملک ہے، یعنی ابھی معاطات لازم نہیں ہوئی اور لزوم سے پہلے ہم اس بات کے قائل ہوں کہ معاطات مفید ملک ہے، یعنی یہ نظر خود شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ کی نظر ہے، اور اس طرح محقق ثانی اس نظریے کے قائل ہے کہ معاطات مفید ملک ہے۔ اس نقطہ نگاہ سے آغا فرماتے ہیں کہ الظاہر بیع، ظاہر یہ ہے کہ المعاطات بیع، معاطات جو ہے وہ بیع ہے، لیکن بل الظاہر من کلام المحقق الثانی فی جامع المقاصد، فرماتے ہیں کہ بلکہ کلام محقق ثانی سے جو ان کا جامع المقاصد کے اندر کلام ہے اس سے ظاہر یہ ہے کہ انہو مما لا کلام فیہ، یہ وہ مطلب ہے کہ جو اجماعی ہے اس کے اندر کوئی کلام نہیں ہے، حتی عند القائلین بکونہا فاسدۃ کالعلامۃ فی النہایہ، یہاں تک کہ ان افراد کی نزدیک بھی کہ جو اس معاطات کے فاسد ہونے کے قائل ہیں، کہتے ہیں کہ یہ فاسد ہے یعنی اس پر اثر مترتب ہونے والا نہیں ہے، وہ بھی اس کی بیع ہونے میں مردد نہیں ہے، جیسے علامہ نہایہ کے اندر، علامہ نہایت الاحکام میں اسی معاطات کے فاسدہ ہونے کے قائل ہے کہ معاطات ایک معاملہ فاسدہ ہے، لیکن پھر بھی وہ اسے بیع فاسدہ جانتے ہیں، اس کے بیع ہونے میں کوئی تردید نہیں رکھتے۔ وَدَلَّ عَلَى ذَلِكَ تَمَسُّكُهُمْ لَهُ بِقَوْلِهِ تَعَالَى، اور اسی مطلب پر دلالت کرتا ہے ان فقہا کا تمسک کرنا اس مسئلے کے لیے، یعنی اس معاطات کے مصادیق بیع میں سے جاننے کے لیے خداوند متعال کے اس قول سے کہ احل اللہ البیع، کہ ذات پروردگار نے بیع کو حلال قرار دیا ہے، تمام تصرفات جو بیع پر مترتب ہیں، اور عرفی اعتبار سے اس معاطات کو بیع کے مصادیق میں سے جانا جاتا ہے، اور اس کے معاطات کے اندر حلیت کو ثابت جانا جاتا ہے اسی عموم کے ذریعے، اور معاطات کو صحیح جانا جاتا ہے، تو یہ تمام عمومات اسی ہی مطلب پر دلالت کرتے ہیں کہ معاطات جو ہے وہ لزوم سے پہلے اس بنا پر کہ مفید ملک ہو بظاہر بیع ہے۔ یہ اس قول بالملک کی بنیاد پر نظریہ ہے، لیکن شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ قول بالاباحہ کی بنیاد پر دوبارہ اس مسئلے کی بررسی فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وَأَمَّا عَلَى الْقَوْلِ بِإِفَادَةِ حَالِ الْإِبَاحَةِ، اس قول کی بنیاد پر کہ معاطات مفید اباحہ ہے، فرماتے ہیں کہ فَالظَّاهِرْ أَنَّهَا بَيْعٌ عُرْفِيٌّ لَمْ يُؤَثِّرْ شَرْعًا إِلَّا الْإِبَاحَةِ، ظاہر یہ ہے کہ یہ معاطات
بے عرفی ہے کہ جو شرعاً مؤثر نہیں ہے مگر اباحے کا، یعنی اگر شرعاً ہم معاطات کو صحیح جانتے ہیں تو یہاں پر معاطات میں اباحہ ہے، مفید اباحہ ہے۔ اس کے علاوہ معاطات شرعاً مؤثر نہیں ہے کہ وہ جس چیز کا قصد کیا گیا ہے جو کہ تملیک ہے وہ یہاں پر مترتب ہو، شرعاً نہیں۔ لیکن عرفی اعتبار سے آقا فرماتے ہیں کہ حتیٰ اگر ہم اس بات کے قائل بھی ہو گئے کہ معاطات مفید اباحہ ہے، پھر بھی ظاہراً عرفی اعتبار سے یہ معاملہ کیا ہے؟ معاطات بے ہے، انہا بیع عرفی۔ اب یہاں پر ممکن ہے کوئی آ کر یہ سوال کرے کہ خود فقہا کے کلمات کے اندر ہم نے دیکھا کہ وہ بیع کی نفی کر رہے تھے اس معاطات سے، تو اس کا جواب دینا چاہتے ہیں شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ۔ فرماتے ہیں کہ فَالنَّفْيُ الْبَيْعِ عَنْهَا فِي كَلَامِهِمْ، معاطات سے بیع کی نفی اور بیع کا انکار فی کلامہم، خود فقہا کے کلام کے اندر، وَمَعَاقِدِ اجماعاتہم، اور ان کے اجماعات کے محل میں جب وہ بیع کی نفی کرتے ہیں اس معاطات سے، یہ نفی اس سے کیا مراد ہے؟ فرماتے ہیں کہ هو البیع المفید شرعاً، یہ نفی بیع در واقع اس بیع کی نفی ہے کہ جو بیع مفید ہو شرعاً، اللزوم زیادۃ علی الملک، کہ جو شرعاً مفید لزوم ہو ملکیت سے اضافہ، یعنی ملکیت سے زائد وہ لزوم کا مفید ہو۔ یعنی ایک طرف سے معاطات کو اس معنی میں بیع جانے کہ یہ مفید ملک ہے، اور اس کے علاوہ یہ ایک ایسا معاملہ ہے، ایک ایسی بیع ہے کہ جو شرعاً مفید لزوم ہے۔ تو بس ہم یہ کہتے ہیں، شیخ انصاری فرماتے ہیں کہ فقہا کے کلمات کے اندر اگر آپ نے دیکھا کہ معاطات کو انہوں نے بیع نہیں کہا تو ان کا مد نظر وہ بیع ہے کہ جو صحیح شرعی ہے، اور وہ بھی کہ جو لازم ہے، شرعی اعتبار سے بیع جو کہ صحیح ہو، مؤثر ہو، لازم ہو، مفید لزوم ہو، اس معنی میں وہ آ کر معاطات کو بیع نہیں جانتے، نہ یہ کہ اصلاً معاطات کو وہ بیع نہ جانتے ہوں، بیع کا انکار کرتے ہوں، ایسا بالکل نہیں ہے۔ ہاوا علامہ اخترناہ سابقاً، فرماتے ہیں کہ یہ جو ہم نے بات کی یہ اپنے اس مطلب کے مطابق جو ہم نے پہلے اختیار کیا ہوا ہے، وہ یہ کہ من ان مقصود المتعاطیین فی المعاطات التملک والبیع، کہ معاطات کے اندر متعاطیان کا جو مقصود ہے، جو اعطاء اور اخذ کر رہے ہیں یہاں پر وہ دو شخص، ان کا مقصود کیا ہے؟ تملک اور بیع ہے، یعنی وہ قصد تملیک رکھتے ہیں۔ یعنی محل نزاع معاطات میں وہاں ہے جہاں پر دونوں کا قصد کیا ہے؟ قصد تملک اور بیع کا ہے، نہ وہ صاحب جواہر کی بات کہ جو معاطات میں محل نزاع قرار دیتے ہیں وہاں جہاں پر ان دونوں کا قصد تملیک نہیں بلکہ اباحہ ہے۔ نہیں، شیخ فرماتے ہیں کہ یہ جو ہم نے کہا کہ حتیٰ ہم قول بالملک کے قائل ہو جائیں یا حتیٰ ہم قول بالاباحہ کو لے لیں، دونوں صورتوں میں معاطات بیع ہے۔ یہ کس بنا پر ہم کہہ رہے ہیں؟ یہ ہم اس اپنی مبنا کے مطابق کہہ رہے ہیں کہ جو ہم نے اتخاذ کی ہے، اور وہ یہ ہے کہ معاطات میں محل نزاع کہاں ہے؟ جہاں پر ان متعاطیین کا جو مقصود ہے وہ تملک اور بیع ہے۔ لہذا شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ اسی مسئلے کو صاحب جواہر کے مبنا کے مطابق دوبارہ تجزیہ کرتے ہیں، بررسی کرتے ہیں، اور فرماتے ہیں کہ وَأَمَّا عَلَى مَا احْتَمَلَهُ بَعْضُهُمْ بَلْ اسْتَظْهَرَهُ، فرماتے ہیں کہ اس مبنا کے مطابق کہ جس کا احتمال بعض بزرگان نے دیا ہے بلکہ اس کا استظہار کیا ہے کہ مراد صاحب جواہر ہے کہ من ان محل الکلام ہوا ما اذا قصد مجرد الاباحہ، وہ محتملہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ یہ ہے کہ محل کلام معاطات کے اندر وہ محل ہے، وہ مورد ہے کہ جہاں ان دونوں متعاطیین کا جو قصد ہے وہ مجرد اباحہ ہے، وہ فقط اباحے کا قصد کرتے ہیں۔ یہ مطلب صاحب جواہر نے کہا تھا کہ معاطات میں انہوں نے محل نزاع کو وہاں جانا تھا کہ جہاں انہوں نے فرمایا کہ ان کا ارادہ جو ہے وہ فقط اور فقط اباحہ کا ہے، نہ تملیک کا۔ اب شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر اس مبنا کو لیا جائے اور صاحب جواہر کی اس بات کو دیکھا جائے تو فلا اشکال فی عدم کونہا بیعا عرفا ولا شرعا، تو پھر اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ معاطات نہ تو عرفی اعتبار سے بیع ہے اور نہ شرعی اعتبار سے بیع ہے، بلکہ اس صورت میں خود یہ معاطات ایک مستقل جو ہے وہ معاوضہ ہوگا، ایک مستقل معاملہ ہوگا کہ جس کو ہم نہ تو بیع کہہ سکیں گے اور نہ ہی اس کو ہم شرعاً جو ہے بیع کہہ سکیں گے اور نہ عرفاً بیع کہہ سکیں گے۔ اس تو مطلب کے بعد شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ ایک اور مطلب کی طرف بڑھتے ہیں، اور وہ یہ کہ اب جب صاحب جواہر کا مبنا آپ نے دیکھا کہ صاحب جواہر
کہ مبنا کے مطابق یعنی ہم نے دیکھا کہ معاطات نہ تو عرفاً بے ہے نہ شرعاً بے ہے، اور صاحب جواہر معاطات کے اندر محل نزاع کہاں قرار دے رہے ہیں کہ جہاں پر ان دونوں متعاطیان کا قصد جو ہے وہ قصد اباحہ ہے۔ تو یہاں پر ایک سوال اٹھتا ہے کہ پس مشکوک جو شروط ہیں ان کے سلسلے میں کیا کرنا چاہیے صاحب جواہر کے اس مبنا کے مطابق؟ فرماتے ہیں کہ وَعَلَى هَذَا فَلَا بُدَّ عِنْدَ الشَّكِّ فِي اعتبار شرط فِيهَا، عَلَى هَذَا یعنی اس صاحب جواہر کے مبنا کے مطابق پس ضروری ہے کہ جب شک ہو فی اعتبار شرط فِيهَا، معاطات کے اندر کسی شرط کے اعتبار میں کہ وہ تمام شروط کے جو بے کے اندر تو معتبر ہیں، لیکن ہمیں شک ہو رہا ہے کہ آیا معاطات کے اندر ان شروط میں سے کوئی شرط معتبر ہے یا نہیں ہے۔ فرماتے ہیں کہ اس شرط کے اعتبار میں جب شک ہو تو فلا بد، کیا ضروری ہے؟ من الرجوع الى الادلة الدالة على صحة هذه الاباحة العوضية من خصوص او عموم۔ تو یہاں پر ضروری ہے کہ آقا فرماتے ہیں کہ رجوع ہو ان ادلہ کی طرف کہ جو دلالت کر رہی ہیں اس اباحہ عوضیہ کی صحت پر، من خصوصاً و عموماً، چاہے وہ دلائل خاصہ ہوں جو خصوصاً اس اباحہ عوضیہ پر دلالت کر رہی ہوں، چاہے وہ دلائل عمومات میں سے ہوں کہ جن سے استفادہ کیا جا رہا ہے اور معاطات کو مفید اباحہ جانا جا رہا ہے، یعنی معاطات کو مفید ملک نہیں جانا جا رہا اور معاطات کو محل نزاع وہاں فرض کیا جا رہا ہے جہاں دونوں کا قصد اباحہ ہے، اور پھر وہی اباحہ مترتب ہو رہا ہے، یعنی در واقع ایک مستقل معاملہ ہے جس کو اباحہ عوضیہ کا نام دیا جا رہا ہے، جہاں پر قصد اباحہ تھا اور جو مترتب ہو رہا ہے وہ بھی اباحہ ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ ایسی صورتحال میں اگر شروط کے حوالے سے شک ہو جائے کہ وہ شرط معتبر ہے یا نہیں جو بے کے اندر ہے، تو یہاں پر ہمیں کہاں رجوع کرنا ہوگا؟ ان دلائل کی طرف کہ جو خصوصی طور پر یا عمومی طور پر جو ہے اس اباحہ عوضیہ کی صحت پر دلالت کر رہی ہیں اور معاطات کو مفید مباح جان رہی ہیں، اس طرح ایک مستقل معاوضے کی صورت میں کہ جس کو ہم نے کہا کہ اس صاحب جواہر کی مبنا کے مطابق نہ تو یہ بے عرفی ہے نہ تو بے شرعی ہے۔ اب جب اس طرح ہے ایک مستقل معاوضہ ہے جس کو ہم اباحہ عوضیہ کا نام دے رہے ہیں، تو پھر شروط کے شک کی صورت میں بھی ہم نے اس کے خاص یا عام ادلہ کی طرف رجوع کرنا ہوگا۔ پھر یہاں پر شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ اشارہ فرماتے ہیں کہ اگر وہ دلائل عمومات میں سے ہوں یا دلائل مثال سیرہ جیسے خصوص خاص لبی دلائل میں سے ہوں تو ہم کس طرح سے یہاں پر عمل کریں گے؟ فرماتے ہیں کہ وَحَيْثُ إِنَّ الْمُنَاسِبَ لِهَذَا الْقَوْلِ التَّمَسُّكُ فِي مَشْرُوعِيَّتِهِ بِعُمُومِ النَّاسِ مُسَلَّطُونَ عَلَىٰ أَمْوَالِهِمْ۔ فرماتے ہیں کہ اور جب مناسب اس قول کے لیے تمسک کرنا ہے اس کی مشروعیت میں اس عموم سے، یعنی اس قول کے لیے اگر تمسک کیا جا رہا ہے اس کی مشروعیت میں اس عموم سے کہ الناس مسلطون علی اموالہم، اور لوگ اپنے اموال پر مسلط ہیں، لہٰذا اگر وہ افراد دوسرے کو مسلط کر رہے ہیں ایک چیز کے تصرف کے مباح پر، تو یہاں پر اس الناس مسلطون علی اموالہم کے عموم سے استفادہ کیا جا رہا ہے اس طرح کے معاملے کی مشروعیت پر۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ وَحَيْثُ إِنَّ الْمُنَاسِبَ لِهَذَا الْقَوْلِ التَّمَسُّكُ فِي مَشْرُوعِيَّتِهِ بِعُمُومِ النَّاسِ كَانَ مُقْتَضَى الْقَاعِدَةِ هُوَ نَفْيُ الشَّرْطِيَّةِ غَيْرِ مَا ثَبَتَ شَرْطِيَّتُهُ۔ پھر فرماتے ہیں کہ اگر مناسب اس طرح کی عمومات الناس مسلطون ہے جسے تمسک کیا جا رہا ہے، تو پھر قاعدے کے مقتضا یہ ہے کہ نفی ہوگی شرطیت کی ان تمام کے علاوہ جن کی شرطیت ثابت ہے، یعنی معاطات اور اس معاملے کے اندر وہ تمام چیزیں جو شرطیت کے عنوان سے ثابت ہیں ان کے علاوہ باقی تمام امور جن کی شرطیت میں شک کیا جا رہا ہے ان کا انکار کیا جائے گا، ان کی شرطیت کی نفی کی جائے گی۔ کما انہ لو تمسکا لہا بالسیرہ، اور فرماتے ہیں کہ جیسا کہ اگر تمسک کیا گیا ہو اس مشروعیت کے لیے بالسیرہ، سیرہ کے ذریعے، تو کان مقتضی القاعدۃ العکس، پھر قاعدے کی اقتضاء اس کے برعکس ہے، چونکہ سیرہ جو ہے وہ در واقع ایک دلیل لبی اور خاص ہے، تو یہاں پر اگر کچھ شروط کے اندر ہمیں شک کیا کہ آیا یہ معتبر ہیں اس معاملے کے اندر یا معتبر نہیں ہے، تو جو شروط ثابت ہیں ان کے علاوہ غیر ثابت اور مشکوک شروط کو ہم نے الناس مسلطون کے اس عموم کے مطابق ہم نے نفی کی تھی قاعدے کے مطابق۔ یہاں آگا فرماتے ہیں کہ برعکس ہوگا، یعنی یہاں پر ہم ان غیر ثابت شروط کی نفی نہیں کر سکیں گے،
بلکہ چونکہ سیرہ دلیل لبی اور خاص ہے تو دلیل لبی اور خاص دلیل کے اندر تقاضا کیا ہے قاعدے کی کہ قدر متیقن کو اخذ کیا جائے، اور قدر متیقن یہ ہے کہ معاطات اس صورت میں مفید صحت ہے اور مشروعیت رکھتا ہے کہ جب تمام کے تمام بے کے شروط اس کے اندر موجود ہوں تاکہ وہ اباحہ صحیح ہو پائے، پہلا اباحہ صحیح نہیں ہو پائے گا۔ تو یہاں پر قدر متیقن کو جب ہم اخذ کریں گے، اور قدر متیقن یا قاعدے کی تقاضا یہ ہے کہ یہاں پر جن شروط کے اندر ہمیں شک ہو جو بے کے اندر معتبر ہیں لیکن اس معاطات کے اندر معتبر ہیں یا معتبر نہیں ہے، تو ہم وہاں پر ان شروط کی نفی نہیں کریں گے۔ لہذا نتیجہ لیتے ہیں شیخ انصاری کہ والحاصل ان مرجع علی ھذا عند شک فی شروطھا، کہ اس نظریے اور مبنی کے مطابق جو صاحب جواہر کا ہے، مرجع اور یہاں پر ملاپ کیا ہوگا جب اس معاطات کے شروط میں شک ہو۔ فرماتے ہیں کہ ہے ادلۃ ھذا المعاملہ، خود اس معاملے کے دلائل ملاک اور مرجع ہوں گے۔ یہاں پر ہمیں رجوع ان ادلہ کی طرف کرنا ہوگا جو اس معاملے کے لیے ہیں، سواء اعتبرت فی البیع ام لا، چاہے وہ شروط بیع کے اندر معتبر ہوں چاہے وہ شروط بیع کے اندر معتبر نہ ہوں، ہمارے ان سے کوئی غرض نہیں ہے۔ ہم اس معاملے کے دلائل کی طرف بڑھیں گے۔ اگر ان دلائل کے روح سے دیکھیں گے کہ اگر وہ دلائل عمومات میں سے ہیں جیسے الناس مسلطون، تو پھر ہم جو شرائط مشکوک ہیں ان کی نفی کر دیں گے۔ اگر وہ دلائل سیرہ جیسے دلائل لبی اور خاص ہیں تو پھر وہاں پر قدر متیقن اخذ ہوگا اور اس کے مطابق پھر ہم ان تمام شروط کو معتبر جانیں گے۔ تو یہ وہ نتیجہ ہے جو یہاں پر اس صاحب جواہر کی مبنی کے مطابق شیخ انصاری فرما رہے ہیں۔ لیکن اس کے بعد ایک اور اسی مطلب کو پھر اپنی مبنی کے مطابق شیخ انصاری دیکھتے ہیں کہ جہاں ہماری مبنی ہے کہ ہم معاطات کے اندر کہتے ہیں کہ محل نزاع وہاں ہے جہاں ان دونوں متعاطیان کا جو قصد ہے وہ قصد تملیک ہے، تو اس صورت میں آیا ہم کیا کہیں گے کہ وہ تمام بیع کی شرائط معتبر ہوں گی یہاں پر یا معتبر نہیں ہوں گی، یا ہم قائل بتفصیل ہوں گے؟ تو یہاں پر تو تین صورتوں کی طرف اشارہ کرتے ہیں اور پھر ان تمام کے شواہد اور ادلہ کو بیان کرتے ہیں۔ لہٰذا اس مطلب کو ہم اگلے درس کے اندر بیان کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔